اور وضو کر کے تحیت الوضو، عادت بن گئی، عادت بن گئی. اب آٹومیٹکلی اکیلے میں سورہ ملک کا ہی خیال آتا ہے اور 2 نفل کا ہی خیال آتا ہے. یہ سائنٹیفک بات ہے. جو آپ دماغ کو عادت ڈال دیں گے آٹومیٹکلی دماغ وہی آپ کے ہاتھوں کو کرائے گا، وہی چیز نکلے گی. دوسری چیز کا خیال بھی اگر آیا تو وہ کم ڈیزائر ہوگی کیونکہ اس کا پاتھ وے نہیں بنا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نیورونز آپس میں کنیکشن بنا کے پاتھ وے بناتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آج آپ ایک حرکت کریں گے کوئی، اس کا پاتھ وے بن جائے گا برین میں. کل نہیں کریں گے پاتھ وے ٹوٹ جائے گا. سمجھ رہے؟ کل دوبارہ کریں گے تو زیادہ اسٹرانگ پاتھ وے بن جائے گا. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں. آپ جم جاتے ہیں، آپ پہلے دن جم جائیں گے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، کھلیاں پڑیں گی، ٹھیک ہے. اگلے دن جائیں گے تھوڑی اسٹرینتھ بلڈ ہوگی، 10 دن جائیں گے اور اسٹرینتھ بلڈ ہوگی، مہینہ جائیں گے اسٹرینتھ اور بڑھ جائے گی. ایک ٹائم آئے گا مسل میں بہت اسٹرینتھ آ جائے گی اور جتنی اسٹرینتھ آئے گی اتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اسٹرینتھ ٹریننگ اسی کو کہتے ہیں نا کہ مسل بہت بلڈ ہو گیا ہے. ایک بندہ پہلے لیٹ سے بائسیپ کے لیے 10 kg اٹھا رہا تھا، 20 بھی اٹھا سکتا ہے. رائٹ؟ سیم گوز فار سیلف کنٹرول. سمجھے اس بات کو؟ شروع میں دقت ہوگی، جیسے کھلیاں پڑتی ہیں، شروع میں بہت تکلیف ہوگی، یار میں کیوں بچوں گناہ سے، کیوں اوائڈ کروں. وہاں پہ آپ کو کچھ بھی کر کے کرنا ہے. جیسے جم جانا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، دوست کو کہنا ہے یار مجھے جم لے جا، کچھ بھی کر کے لے جا. یہی کرنا ہوگا. دوست کو کہنا ہوگا کہ یار مجھ پہ نظر رکھ. ایک سپورٹ سسٹم بنانا ہوگا، ایک اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بھی بنانا پڑے بنائیں، ایک دوسرے پہ نظر رکھیں. ہم ہاسٹل میں ایسے کرتے تھے GIK میں. ہم اکیلے نہیں سوتے تھے. جب میں اسٹوڈنٹ تھا ہم آپس میں کہتے تھے آؤ یار ایک کمرے میں اکٹھے سو جاتے ہیں جا کے. حالانکہ ہمارا اکیلا روم ہوتا تھا. GIK میں میرے دور میں سنگل روم ہوتا تھا ہاسٹل میں. تو وی یوز ٹو ٹرائی آر بیسٹ. ٹرائی کرنی ہے نا، ٹرائی کرنے والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پاتھ وے بنے گا. سوچ ہی نہیں آئے گی، ٹرسٹ می، سوچے نہیں آئیں گی. اب خود بتائیں قصوروار کون ہے؟ ایک نوجوان ڈیلی رات سونے سے پہلے گندے خیالات سوچے، ڈیلی عادت ڈال لے اپنے آپ کو، خیالات ہی خیالات. اس کا پاتھ وے کتنا سٹرونگ ہو رہا ہے خیالات. وہ بچ سکتا ہے؟ قصوروار خود ہے. خود قصور ہے اس کا کہ اس نے ریزسٹ نہیں کیا اس تھاٹ کو. وہ سوچتا رہا اور وہ یہ سوچتا رہا کہ یار کوئی بات نہیں، سوچنے میں کیا گناہ ہے، میں کون سا عمل کر رہا ہوں. بھائی ٹھیک ہے، جب تک عمل نہیں کرو گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب تم سوچ رہے ہو تو کتنی خطرناک بات ہے. برین کو تم پاتھ وے بنا رہے ہو اس سوچ کا. تو گندی سوچ سے پھر گندے خیالات ہی آنے نا مزید، اور پھر گناہ رزسٹ نہیں ہونا ہے. تو اس میں بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ دیکھیں اللہ خیالات کو بھی دیکھتا ہے. اللہ سے حیا کا تقاضا ہے اس خیال کو جھٹک دیا جائے. یار اللہ کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، خیال کیا ہے میرا. تو دیکھیں گھبرائیں نہیں، بڑے طریقے نکلیں گے انشاءاللہ. لیکن ایٹ دی اینڈ بات جو ہے وہ یہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے رب کا اگر کرم نہ ہو اور میرا رب اگر نہ بچائے تو کوئی نہیں بچ سکتا. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس لیے اللہ سے مانگے کہ اے میرے رب مجھے بچا لے، اور اخلاص شو کریں اللہ کو، جینون ڈیزائر شو کریں کہ اللہ میں نے بچنا ہے ٹیمپٹیشن سے. ٹھیک ہے، تو اللہ ضرور بچا لے گا. اور آخری چیز جو آخری سیکشن میں نے رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ دعا بھی ہے اس سے بچنے کی، وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، وطہر قلبی، میرے قلب کو پاک کر دے، وحسن فرجی، اور اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما. تو فروج شرمگاہ کو کہتے ہیں نا، تو شرمگاہ کی حفاظت کی بھی دعا ہے. تو اللہ سے یہ دعا بھی کی جا سکتی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ تو آپ رمضان میں دعا ڈیلی بنا لیں روزہ کھولنے سے پہلے. ٹھیک ہے، کہ اللہ مجھے تقوی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، غنا عطا فرما. تو بچائے گا اللہ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ٹھیک ہے. اور لاسٹ بات جو ہے وہ الٹیمیٹ ہوپ اور توکل پہ ہے. کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتاؤں گا اس سورہ سے، کہ دیکھیں یہ سورہ امید کا پینیکل ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں. دس سورہ ٹیچز اس کہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ جو بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ ٹوٹے ہوئے دل بھی اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے، ہیل کر دیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ چائلڈہڈ ٹراما بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. یوسف اسلام کا چائلڈہڈ ٹراما تھا. ٹھیک ہے، آج لوگ چائلڈہڈ ٹراما لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو یوسف علیہ السلام کا کیسے ہیل ہوا؟
सोचने की बात है। हाउ केम ही बिकेम अ वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो दिस सूरा इज फुल ऑफ होप। ख़राब बच्चे ठीक हो जाते हैं, ये सूरा ये भी सिखाती है। लेकिन कब? जब आप अल्लाह के प्लान पे यकीन करने वाले बने, सबमिट करें अल्लाह को, सबमिट करें। हम सबमिट नहीं करते। हमें और अंबिया में, हमें और सहाबा में क्या फ़र्क है? वो सबमिट करते थे, सर झुकाते थे, वो अल्लाह के आगे झुक जाते थे, मुकाबला नहीं करते थे। हम मुकाबला लगाते हैं, फड्डा करते हैं अल्लाह से, ठीक है, हम चैलेंज करते हैं अल्लाह को, हम दिल में बुरा सोचते हैं अल्लाह के बारे में। हम में और उनमें फ़र्क ही है, वो झुक जाते थे। कई लोग जब झुक जाते हैं उनके मामलात अल्लाह ठीक कर देता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है झुकने वाले। अल्लाह को आजिज़ लोग बड़े पसंद हैं। अल्लाह ताला को वो लोग जो पॉजिटिव जुमले कहते हैं अल्लाह के बारे में बहुत पसंद है। देखें अल्टीमेट होप, उसके बारे में मैं आपको याकूब अलैहिस्सलाम के 3 जुमले सुनाता हूँ। एक तो आयत नंबर 18 में है। आयत नंबर 18 में याकूब अलैहिस्सलाम को जब खबर मिलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो वो क्या कहते हैं? फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, कि मैं सब्र जमील करूँगा, मैं रो पीटूँगा नहीं, सब्र जमील करूँगा, और अल्लाह की ही मदद पकड़ी जा सकती है इस चीज़ से जो तुम घड़ लाए। यानी उन्होंने किस तरफ रेफ़र किया? मैं अल्लाह की मदद पकड़ूंगा। इसी तरह उनका जुमला, तारीख़ी जुमला जो है वो आयत नंबर 84 में आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को क्या कहा? उन्होंने कहा कि या असफ़ा अला यूसुफ़ा, हाय हाय गम यूसुफ का जो मुझे खा गया। और उनकी जो आंखें थी वो वाइट हो गई थी ग्रीफ से। और उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी शिकायत, मैं अपनी कंप्लेन अल्लाह रब्बुल आलमीन से करता हूँ। कितनी बड़ी बात है, क्या जिगरा चाहिए इसके लिए कि मैं दुनिया के सामने नहीं रोऊंगा, मैं अभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोऊंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना गम शेयर करूँगा, मैं अल्लाह से मांगूंगा। और देखें एक और जगह उन्होंने ये जुमला कहा कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरी सारी फैमिली को वापस ले आएगा। ये तब कहा था जब बिन्यामीन भी उनके हाथ से गए। तो बजाय के कोई नेगेटिव जुमला कहने के कि मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, नहीं, अगर अल्लाह चाहेगा तो ले आएगा वापस। और फिर अपने बच्चों को भी कहा कि ऐ मेरे बच्चों, बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। अल्टीमेट होप फुल कैरेक्टर याकूब अलैहिस्सलाम। और क्या वो सीन होगा, अल्लाह अकबर, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और जब वो शर्ट उन्हें लगाई गई होगी, और दूर से बाप ने बेटे को देखा होगा, बेटे ने बाप को देखा होगा, और किस तरह वो गले मिले होंगे आपस में, किस तरह वो रोए होंगे, और क्या पावरफुल जुमला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे अब्बा, ये आज ताबीर पूरी हो गई है जो मेरे रब ने मुझे ख्वाब दिखाया था। और क्या खूबसूरत उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, आप हैरान हो जाएंगे। वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हुए कहा, मैं ज़रा वो आयत आपके सामने जो है वो निकाल लूँ जी। उन्होंने कहा कि ओ माई फादर, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ माई विजन ऑफ बिफोर, माई लॉर्ड हैज़ मेड इट रियलिटी, मेरे रब ने इसे पूरा कर दिखाया। एंड ही वॉज सर्टनली गुड टू मी व्हेन ही टुक मी आउट ऑफ प्रिजन। अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत अल्लाह से, एक एक चीज़ का क्रेडिट अल्लाह को कि ये मेरे रब ने, ए मेरे अब्बा, पूरा कर दिखाया। और मेरा रब मेरे साथ कितना अच्छा था जब वो मुझे जेल से बाहर निकाल लाया। एंड ब्रॉट यू हेयर फ्रॉम द बेडविन लाइफ आफ्टर सेटन हैड इंड्यूस्ड डिसएग्रीमेंट बिटवीन मी एंड माई ब्रदर्स। सुभान अल्लाह, भाइयों को शर्मिंदा नहीं किया। आप हैरान होंगे, इस पूरे जो वो नरेट कर रहे हैं कि मुझे प्रिजन भेजा गया, प्रिजन से निकाला, मुझ पे इल्ज़ाम लगा, मुझ पे मेरी इनोसेंस प्रूव हुई, आज अल्लाह ने मुझे इस थ्रोन पे बिठा दिया, इसमें कहीं वेल का जिक्र है कि मैं वेल में था, अल्लाह ने मुझे वेल से निकाला? कह सकते थे ना, क्यों नहीं है? मुफस्सिरीन ने इतना खूबसूरत जुमला बताया, पॉइंट बताया, कहते हैं भाइयों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। अल्लाह अकबर, उनका गुनाह याद करा के। भाई सामने थे ना, वेल का तस्करा तक नहीं किया, प्रिजन का तस्करा किया है, हालांकि वेल का भी करना बनता था। वेल से तो बात शुरू हुई है, कुएं से तो बात शुरू हुई है, कुएं का तस्करा तक नहीं किया। क्यों? भाइयों का दिल दुखेगा, भाई शर्मिंदा होंगे। तो देखें, जब कोई रिश्तेदार माफ़ी मांग ले तो उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तो ये है यूसुफ इस्लाम का कैरेक्टर कि अभी भी कह रहे हैं कि जब मेरे भाइयों को और मुझे शैतान ने लड़वा दिया था। सुभान अल्लाह। फिर कहा, बेशक मेरा रब इन्ना रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशाउ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम,
بے شک میرا رب بہت باریک بین ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اتنا باریک بین ہے، ایک ایک ایٹم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ایک ایک پارٹیکل کا اسے پتہ ہے. پتا نہیں گرتا، میرے رب کو پتہ ہے پتا کہاں پہ گرا ہے. کیسے ہو سکتا ہے اس کا بندہ گر رہا ہے، اشرف المخلوقات گر رہا ہے، انسان گر رہا ہے اور آپ اس کی نظر میں نہیں ہے، آپ اس کو آپ کی خبر نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے میرا رب، جو چاہتا ہے کرتا ہے. انہو هو العلیم الحکیم. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام نے کیا تعارف کرایا تھا کہ تمہارا رب بے شک علیم اور حکیم ہے، اور یوسف السلام کیا اینڈ کر رہے ہیں کہ بے شک میرا رب باپ کو ہی بیٹا کاپی کرتا ہے. باپ نے کہا تھا بے شک تیرا رب جو ہے بیٹا علیم ہے اور حکیم ہے، اور آج ابا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اے ابا میرا رب علیم اور حکیم ہے. اور ابا جو بات آپ نے کی تھی وہ پوری ہو گئی. واقع ہی میرا رب، میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، علیم بھی ہے اور واقع ہی میرا رب حکیم بھی ہے. اللہ اکبر. تو یوسف علیہ السلام جیسی سٹوری اس کی مثال نہیں ملتی. اور جس نے توکل بڑھانا ہے، امید پکڑنی ہے، روٹھے ہوں کو منانا ہے، جس نے اپنا ٹوٹا ہوا دل اس کو ہیل کرنا ہے اور اللہ سے امید پکڑنی ہے، اللہ پہ توکل دوبارہ سے اجاگر کرنا ہے، قائم کرنا ہے، جس کا دل بنجر ہو چکا ہے اور ڈی موٹیویشن اس پر حاوی ہے، مایوسی اس پر حاوی ہے، پڑھیں سورہ یوسف کو، تدبر کریں اور پڑھیں. میں نے تو ابھی بہت کم بتایا ہے، ابھی تو یہ خزانہ ہے، خزانہ. سورہ یوسف میں ڈبکی لگائیں، اس کی تفسیر میں جائیں، ایسے ایسے نقطے آپ کو ملیں گے، ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی، اور ایسی امید آپ کی اجاگر ہوگی، خوشی آپ کے چہرے پہ آئے گی کہ میرا رب واقعی بہت بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اور میرا رب، اس کی کیا شان ہے، کیا اس کی حکمت ہے کہ جب وہ کوئی چیز ٹھان لیتا ہے تو پھر وہ کر کے رہتا ہے، اور پوری دنیا جمع ہو جائے اس چیز کو روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. ٹھان لیا یوسف کو سٹیٹس دینا ہے، سازش ہو گئی، عورتیں آئیں، عورتوں نے سازش کی. یوسف اسلام نے کہا مجھے جیل زیادہ پسند ہے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا بھول گیا کہ اس جگہ سے بھاگنا بھی ضروری ہے جہاں پہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے، اس جگہ سے ڈس ایسوسیٹ کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ بند کر کے سونا بھی ضروری ہے، موبائل کو دور کر کے سونا بھی ضروری ہے، بچنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ میرے رب نے جب ٹھان لیا تھا کہ مجھے عزتوں سے نوازنا ہے تو میں جیل بھی گیا، لیکن میرے رب نے مجھے جیل سے بھی نکالا اور آج بادشاہ کی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا. اور کیا عزت دی یوسف علیہ السلام کو کہ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور تا قیامت اس سٹوری کا تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ سٹوری پتہ نہیں اربوں کھربوں لوگوں کو ہیل کرتی رہے گی، اور یہ سٹوری سے کھربوں اربوں لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق واپس آئے گا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ ہمیں اس رمضان میں اپنی محبت عطا کرے اور اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگین جو جس مشکل سے گزر رہا ہے اللہ اس کی خاص مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندگی دیں، اللہ تعالیٰ اس کو موٹیویشن دیں، اللہ تعالیٰ اسے نئی زندگی دیں، اللہ اسے نیا چانس دے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازیں اور اپنے وعدوں کے مطابق اس کو بہت دیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.